قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور کروڑوں درود و سلام آقا نامدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی آمد کا صدقہ ہے کہ یہ کائنات روشن نظر آ رہی ہے۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا، اور کیا ہی خوب کہا کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 7واں سلیکشن راؤنڈ ہے، پول اے کا آج آخری راؤنڈ ہے۔ بہت اہم راؤنڈ ہے پول اے کے لیے، چونکہ آج یہ آخری ہے، اس کے بعد پول بی کے مقابلے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی اور دیگر جو ٹیمیں گئی ہیں اس سے پہلے ان کے لیے بھی بہت اہم راؤنڈ ہے کہ کون کون ان میں بہتر پرفارم کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جیوری میں بہت ہی عمدہ ثنا خواں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں حضرات موجود ہے۔ میری مراد سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ قاری و نعت خواں جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ تینوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خواں جناب ارشاد انجم قریشی صاحب اور الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں بڑے پرعزم ہیں اور بہت حوصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں نے جب ان سے بات کی تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ان کے عزائم ایسے ہیں کہ فائنل تک جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی کوششیں کتنی بارآور ثابت ہوتی ہیں۔ انس رضا قادری موجود ہیں جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے، عبداللہ فاروق موجود ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور محمد اسلام حسین آپ کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں آپ تینوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پہلے ٹیم کی سلیکشن ہو جائے، چونکہ نوائے حسان جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ سیگمنٹ ہے جس میں یہ اپنے کلام پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جو ثنا خواں ہیں یہ ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کس سے نعت سننا چاہیں گے، کس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ عبداللہ۔ آپ عبداللہ فاروق کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عبداللہ فاروق کو سنیں گے ارشاد انجم صاحب۔ اور آپ کی ٹیم رہ گئی ہے، آپ سے پہلے میں اپنی ٹیم کا انتخاب کر لوں، آپ کر لیں۔ چونکہ میرا بھی کچھ استحقاق ہے اور ظاہر ہے میں بھی اس پینل کا حصہ ہوں، تو میں سننا چاہوں گا محمد اسلام حسین صاحب کو انشاءاللہ۔ محمد اسلام حسین صاحب میری ٹیم کا حصہ ہیں، اور آلموسٹ آپ کے لیے جو ہیں انس رضا قادری ہے، اور انس رضا قادری سے آغاز کرتے ہیں۔ انس رضا قادری کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ تشریف لائیں، کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے۔ حضرت شریف الدین نیر کا کلام پیش کریں گے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ آج مرحبا مصطفیٰ میں میری پہلی پرفارمنس ہے، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں، بہار آئی ہے، کس کی آمد ہے، عطر افشان
مدینے سے ہوا آئی ہے عید افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے کس کی آمد ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں۔ اچھا انس رضا قادری تشریف رکھیں، اور چونکہ آپ نے ختم کر دیا اس سیگمنٹ میں، یہ طریقہ کار ہے ابتدا سے لے کر اب تک کہ جو ثناءخواں آتے ہیں وہ ایک استائی اور دو انترے ضرور لیتے ہیں، دو اشعار پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے اس پر اکتفا کیا تو ہم بھی جیوری پر چھوڑتے ہیں اس کا فیصلہ، اور جیوری تو آخر میں فیصلہ دے گی، لیکن چونکہ انہوں نے کلام پڑھا اور شریف الدین نیّر صاحب کا اور محمود الحسن اشرفی صاحب، کیا کہیے گا؟ آپ نے ان کو سنا، مقابلے سے پہلے تیاری کرائی، تو کیا رائے ہے آپ کی ان کے انس بارے میں؟ رضا ماشاءاللہ حیدرآباد سے تشریف لائیں اور بڑا ہی خوبصورت نیّر سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اور اضافہ عطا فرمائے، بہت اچھا کلام پیش کیا۔ اچھا پیش کیا۔ اچھا جناب عبداللہ فاروق، آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور ارشاد انجم قریشی صاحب کی ٹیم ہے، یہ دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں ارشاد صاحب نے، کافی ہدایات ان کو دی ہوں گی یقیناً پڑھنے سے پہلے، آئیے۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 کی سب سے پہلی پرفارمنس ہے آج میری، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔ حبیب رب لولا محمد، حبیب رب لولا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر، کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دلی میں ان کو، سنے میرا ماجرا محمد، حبیب رب لولا محمد، شفیع روز جزا محمد، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں وہ محمود کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد، حبیب
رب الاولا محمد شفیع راز جزا محمد. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا. یقیناً یہ صبا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، جسے کم و بیش 90s میں الحاج خورشید احمد مرحوم نے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ریکارڈ کرایا اور پوری دنیا میں مقبول ہوا یہ کلام. ارشاد انجم قریشی صاحب موجود ہیں جنہوں نے یقیناً انہیں پہلے بھی سنا ہوگا، اور آج کس طرح انہوں نے یہ کوشش کی اور کس حد تک کامیاب کوشش کی؟ میرا خیال ہے جتنی عمدہ اور خوبصورت انہوں نے ادائی فرمائی ہے بہت اچھا ہے. مدعا ٹھیک کہا انہوں نے آپ کے خیال؟ ٹھیک ہے. بہت اچھے انداز میں انہوں نے کوشش کی اور بہت اچھے انداز میں سنا گیا. آخری کنٹسٹنٹ ہے آج کے اس راؤنڈ کے، یعنی کہ نوائے حسان کے. میری ٹیم اب آئے گی اور میری ٹیم میں ہے محمد اسلام حسین راولپنڈی سے. آپ کا تعلق ہے، تشریف لائے بھائی، عزت رکھ لیجئے گا. میں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے اور اب آپ نے پڑھ کر اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ میرا انتخاب بالکل ٹھیک ہے. میں مرحبا مصطفیٰ سیزن 13 میں پرفارم کرنے جا رہا ہوں اور دعا کیجئے کہ میں اچھا پرفارم کر پاؤں. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے، تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر ہے، تیرا مکان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ماشاءاللہ محمد اسلام حسین، آپ کا تعلق راولپنڈی سے. کلام اعلیٰ رئیس بھائی اب آپ کی ٹیم تھی، اب کیا کہیں گے؟ میں اس کو آن کرتا ہوں. اور مقطع کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی، اور انہوں نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھا، چونکہ امام کا کلام بھی جو ہے کلاموں کا امام ہوتا ہے، پہلی بات تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا.
دوسری بات ہے جتنی محنت استائی پہ کی تھی انترے پہ بھی کی انہوں نے محنت, لیکن جو ان کی سوچ میں طرز تھی وہاں تک آواز کو لے کر جانا بھی ایک ان کے لیے ایک مشکل تھا, چونکہ ظاہر طرز کا انتخاب ایسا تھا. بہرحال بہت اچھی کوشش کی آپ نے اور آپ تینوں نے ہی. اور میں رائے لینا چاہوں گا, مقطع تو تو ہے عبد مصطفیٰ, تو ہے عبد مصطفیٰ, ذرا یہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ, بالکل. یہ آپ ٹھیک تو کر میں زبیب شاہ جی سے رائے لینا چاہوں گا تینوں کے بارے میں مجموعی طور پر, چونکہ پہلا کلام جو پڑھا گیا ہے کس کی آمد ہے, یہ کیسی چمن آ رہی ہے, آپ ہی نے پڑھا اور آپ ہی کی آواز میں مقبول ہوا اور دیگر دونوں نے بھی پڑھا, کیا کہیے گا شاہ جی؟ انس رضا قادری نے جو پہلا کلام پڑھا شریف الدین نیئر صاحب کا, بہت مشکل کمپوزیشن تھی اور مجھے میرا بچپنا یاد آ گیا. آپ نے اچھی کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و گداز نصیب فرمائے. عبداللہ فاروق کو سن کے دل بڑا راضی ہوا. واہ, اس نے ایک ایک لفظ کو خوبصورت بنا کے پیش کیا. واہ واہ واہ, بہت اچھا پڑھا بیٹا آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور محمد اسلام حسین نے کلام اعلیٰ حضرت پیش کیا, کوشش اس نے بہت اچھی کی, لیکن وہ ہوتا ہے مطلب اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے یہاں, پھر ظاہر ہے دنیا دیکھ رہی ہے. ہاں, تو انترے میں بھول بھی گئے, ایک لفظ چھوڑ دیا, تو اللہ کریم نے بھی کامیاب فرمائے. آمین. الحاج صدیق اسماعیل صاحب کیا کہیے گا, تینوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تینوں کے بارے میں اچھی رائے ہے کہ یہ تینوں ثنا خوان مصطفیٰ ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, مختصر اور جامع رائے دے دی آپ نے. ہاں, اور ایک یہ بھی کہہ دوں کہ زبیب مسعود آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شریک ہوئے خیر ہیں. مقدم ہے شاہ جی کا ماشاءاللہ, تو ہم ان کو بھی خوش آمدید بہت بڑی فالوئنگ آپ کی ماشاءاللہ کہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بس یہ اعلیٰ حضرت کا کلام یہ انہوں نے پڑھا جو میں نے تھوڑا سا معمولی, جی جی بس وہ, بالکل, لیکن تو ہے تینوں نے عبد مصطفیٰ, بہت اچھی کوشش کی, بہت اچھی کوشش کی. ٹھیک ہے, تینوں کو وہاں سے اجر ضرور ملے گا. آمین آمین, ہم تو کیا دے سکتے. ضرور ضرور. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, آپ کی رائے بڑی مقدم ہے تینوں ہی کی, آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ, یہ ساری باتیں تو ابھی ہو گئی ہیں. انس قادری کے لیے میں کہوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے پڑھنے کی بہت, اور عبداللہ فاروق نے واقعی بہت خوبصورت طریقے سے پڑھا ہے. ایک لفظ تھا مدعا, شاید مدعا, اس کو صحیح کر لیں. ویسے آپ نے بہت اچھی کیفیت کے ساتھ پڑھا ہے. اور دوسرے رموز, ٹھیک ہے, اس کو بھی ذرا ٹھیک دیکھیے گا. اور اسلام حسین نے اچھی کوشش کی اپنی پڑھنے کی, لیکن انترا میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ پڑھیں, لیکن وہ پھر بھی اس تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک آپ پہنچانا چہتے تھے. جہاں تک میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی پہنچنا چاہ رہے تھے, لیکن ہاں, لیکن بہرحال انہوں نے کوشش اچھی کی, اچھی کوشش کر رہے تھے. ٹھیک. بہرحال یہ کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تینوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں. جناب, اس کے ساتھ ہی نوائے حسان جو ہے یہ راؤنڈ مکمل ہوا, اور اگلا راؤنڈ جو ہے اس کی جانب بڑھیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 میں حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 13 میں 7th آج سلیکشن راؤنڈ ہے اور پول اے موجود ہے. اس پول کا یہ آخری راؤنڈ ہے, اور اس راؤنڈ کا آج یہ دوسرا سیگمنٹ ہے جو خزینہ نعت ہے. نوجوانوں تیار ہو؟ تیار ہیں بالکل انشاءاللہ, چونکہ اس میں یہ راؤنڈ جو ہے بہت اہم راؤنڈ ہے. اس میں غیر معروف کلام, مقتدر شعراء کا غیر معروف کلام جو غیر مانوس ہے, ہماری سماعتیں ہیں وہ انہیں سنا نہیں ہے ابھی تک, لیکن وہ کلام دیا جاتا ہے انہیں, یہ اپنے لحاظ سے اس پر طرز کا انتخاب کرتے ہیں اور اس طرز پر اس کو پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں انس رضا قادری برکاتی سے گزارش کروں گا کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے پاس جائیں اور آج کا کلام ان سے وصول کریں, اور اس پر جو مناسب طرز آپ محسوس کرتے ہیں وہ پیش کریں. جناب انس رضا قادری برکاتی. یہ وہ راؤنڈ ہے کہ جس میں نوجوان جو ہے نئے کلام پیش کیا کرتے ہیں, غیر معروف کلام ہوتے ہیں لیکن بہت مہارت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ایک استائی اور ایک انترا آپ کو پڑھنا ہے. آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے, اس کے اندر آپ اس کی تیاری کر لیں, لیکن 10 سیکنڈ آپ کے وہاں جا کے شروع ہوں گے, یہاں سے نہیں, کیونکہ یہاں سے وہاں تک جانے میں آپ کے 10 سیکنڈ لگ جائیں گے. تو وہاں جانے کے بعد 10 سیکنڈ شروع ہوں گے, ٹھیک ہے جناب. انس رضا قادری تشریف لائیں, اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے جو کلام دی, مجھے نہیں معلوم کون سا کلام ہے اور کیا طرز اس پر یہ مناسب سمجھتے ہیں, اور پڑھتے ہیں. آئیے انس رضا قادری.
جنہیں ان کے نظارے ہو گئے ہیں، جنہیں ان کے نظارے ہو گئے ہیں، وہ ذرے چاند تارے ہو گئے ہیں، وہ ذرے چاند تارے ہو گئے ہیں، جسے تیرا سہارا مل گیا ہے، جسے تیرا سہارا مل گیا ہے، اسے کتنے سہارے ہو گئے ہیں، جنہیں ان کے نظارے ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جنہیں ان کے نظارے ہو گئے ہیں۔ خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے سہل ممتنع میں ایک آسان کلام چھوٹی بہر کا کلام دیا۔ اب یہاں انتخاب کرنے والے کے لیے طرز کے لیے اس کلام کی کیفیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آیا یہ کس حد تک کامیاب ہوا؟ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی انہوں نے پڑھنے کی، اور اس کو کوشش کی نبھانے کی، تو کافی حد تک انہوں نے نبھایا، اس کو اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلے کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے اس راؤنڈ کے خزینہ نعت کے عبداللہ فاروق۔ یہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے اپنا کلام وصول کریں گے اور پھر اس پر مناسب طرز جو ہے اس کا انتخاب کر کے یہاں پیش کریں گے۔ عبداللہ فاروق، یہ آپ کا کلام ہے، اور ساتھ ہی میں عامر بھائی کو اس راؤنڈ کے شامل کرنے پر بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا راؤنڈ ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 1 سے لے کے اب تک ایک جہان فیض یاب ہو رہا ہے۔ بالکل، اور آپ تمام کا حصہ رہے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، آپ جانتے ہیں اس بات تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعت خواں کے لیے یہ ایسی تیاری بے حد ضروری ہے کہ فی البدی یہ کلام دیا اور اسے کہا جائے کہ بیٹا اسے طرز بنائیں، دھن بنائیں۔ بالکل بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رہے گا، بہت اچھی کاوش ہے، بہت اچھی کاوش ہے۔ یقیناً الحاج محمد عامر فیاضی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ تنوع لے کر آتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر چیز پیش کی جائے۔ تو اسی طور پر یہ جو ہمارے جتنے کنٹسٹنٹ ہیں وہ ان نعتوں کو پیش کر رہے ہیں جو غیر معروف ہے۔ شاہ جی، یہ نعتیں غیر معروف ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، لیکن طرز پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنی صلاحیت ہے۔ عبداللہ فاروق، فیصلہ کر نہ سکیں گے یہ زمانے والے، دینے والے ہیں کہ سرکار دلانے والے، دینے والے ہیں کہ سرکار دلانے والے۔ اب وہ دنیا ہو کے برزخ ہو کے محشر کیا غم، اب وہ دنیا ہو کے برزخ ہو کے محشر کیا غم، عاصیوں کے ہے وہی ناز اٹھانے
آسیوں کے ہیں یہ وہی ناز اٹھانے والے، فیصلہ کر نہ سکیں گے یہ زمانے والے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ فاروق، آپ نے کلام پیش کیا حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کی کتاب حسن ازل سے۔ جو کلام پیش کیا شاہ جی آپ نے دیا، اور استائی تک تو میں آپ کے ساتھ ضرور متفق ہوں، انترے کے حوالے سے شاہ جی فرمائیں گے، کیا کہیے گا؟ جی عبداللہ فاروق سے میری امیدیں بہت زیادہ تھیں، اچھا، کیونکہ جو فرسٹ راؤنڈ میں انہوں نے پڑھا جی جی جی، تو وہ کیا ہی اچھا پڑھا، کیا اچھا پڑھا۔ تو ذرا مجھے یہ کارڈ دیجیے گا، اس کا جو عبداللہ انترا آپ جائیں نے اور کہا شاہ ہے جی کے نا، پاس۔ ایک لفظ آپ چھوڑ گئے، اب وہ لکھنے میں مس ہو گیا یا آپ نے ہاں بالکل، اب مصرع ہے، اب وہ دنیا ہو کہ برزخ ہو کہ محشر کیا غم، آپ نے لفظ اب چھوڑ ہی دیا۔ اب وہ دنیا ہو کہ برزخ ہو کہ محشر کیا غم، آسیوں کے گھر ناز اٹھانے والے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہاں تو سر پہ ہاتھ رکھ دے تاکہ آپ کا فیض ان کو ملتا ہے۔ اللہ اللہ مزید کرم نوازیاں فرمائے۔ میں تو وہ جو پہلا راؤنڈ تھا ابھی تک میں اس حصار میں ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے پہلے راؤنڈ میں بہت اچھا پڑھا، لیکن چونکہ یہ جو میں نے ابتدا میں مجھے جب اس راؤنڈ کا پتہ چلا تو میں حیران بھی ہوا کہ یہاں نئے پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ہم سینئرز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک بڑا نعت خواں بننے میں نا اب زیادہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا ایک بڑا نام ہوگا اگر ایسے ہی تیاری کرتے رہے۔ شاہ جی میں تو آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے وقت پر ان کی نشاندہی اور رہنمائی فرمائی، ورنہ شاید یہ اگر آن ایئر چلے جاتا تو لوگ سمجھتے کہ مصرع جو ہے وہ لکھا صحیح نہیں گیا، لکھا ہوا صحیح ہے، بچے نے یعنی طالب علم نے یا نعت خواں نے اس کو مس کر دیا، ایک لفظ کو بے بہر ہو گیا مصرع، تو اس طور پر بہت اچھی نشاندہی فرمائی آپ نے۔ اور محمد اسلام حسین نے جو کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، صدیق اسماعیل صاحب سے یہ اپنا کلام لیں گے اور پیش کریں گے۔ طرز کا انتخاب ان کا اپنا ہوگا کہ یہ طرز کون سی اس پر منتخب کرتے ہیں کلام کے اور اس کی کیفیت اور اس کے تاثر کے اعتبار سے۔ محمد اسلام حسین، آپ کا تعلق راول پنڈی سے کرے گا آپ کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کمی رہے گی، بھری ہے تم نے ہماری جھولی، بھری ہوئی ہے بھری رہے گی، تمہارے دامن سے نسبتیں ہیں، وہی ہمارا برم رکھیں گے، ہمارا دامن وہی بھریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی ہمارا برم رکھیں گے، کیا بات ہے بھائی، ہمارا دامن وہی بھریں گے، انہی سے وابستگی ہے اپنی، انہی سے وابستگی رہے گی، انہی سے وابستگی ہے اپنی، انہی سے وابستگی
रहेगी। माशाल्लाह सिद्दीक इस्माइल साहब ने कलाम दिया और कलाम था खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी साहब का। इसी बहर में उनका वो कलाम ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। इन्होंने बेहतर समझा कि चूंकि बहर एक ही है तो वही तर्ज इस्तेमाल की। क्या कहिएगा किस हद तक ये कामयाब हुए? नहीं, इन्होंने पढ़ा तो ठीक, मगर यह है कि इनको देखें, हर आने वाले नातख़्वां के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अस्ताई इतनी आवाज़ में उठाएं कि अंतरा उठाने में आपको दुश्वारी ना हो, दिक्कत ना हो। अच्छा, ऐसा बाज़ है कि नातख़्वां तो डायरेक्ट अंतरे से शुरू कर देते हैं ताकि उनको आसानी हो जाए। इतने ऊंचे लेवल से उठा लेते हैं, है ना, फिर अंतरे के अंदर में जाके फिर वो उनको जरा तकलीफ, मुश्किलात का सामना होता है। मुश्किलात का खैर नहीं होती, मुश्किलात वो वहां से कर्म हो जाता है, लाज रह जाती है। है? लेकिन ये कि मैं एक खादिम के तौर पर ये एक मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी आवाज का लेवल इतना रखें कि आप अंतरा पूरी तरह निभा सकें। ये बड़ी बुनियादी बात आपने इरशाद फरमा दी। ये सबके लिए, जितने हमारे नहीं, सबके लिए, सबके लिए, सना खानों के लिए एक बुनियादी बात है कि बहुत अच्छी बात आपने इरशाद फरमाई। कभी कभी देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये गलतियां हमसे भी महफिलों में हो जाती हैं। खजीन नात यहाँ मुकम्मल हुआ और अगले सेगमेंट के साथ हम हाजिर होंगे और वो सेगमेंट बहुत आपका पसंदीदा सेगमेंट है मरहबा या मुस्तफा सीजन 13 में हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। नाज़रीन आपका खैर मकदम है और आखिरी सेगमेंट इस प्रोग्राम का वो है संग संग नात रंग, जिसमें मेडले पेश किया जाता है। आज बहुत बड़ी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्ब रिसालत मौलाना अशाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, जिनके बड़े एहसानात हैं उम्मत पर, हदायक़ बख्शिश हो, फतावा रज़विया शरीफ हो या ये कंजुल ईमान शरीफ तर्जुमतुल कुरान हो, तमाम ही हवालों से हम देखें, बक़िया उलूम व फ़नून के हवाले से आपकी शख्सियत बहुत आला शख्सियत है। आपकी खिदमत में ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। अनस रज़ा क़ादरी बरकाती, अब्दुल्ला फ़ारूक और मोहम्मद इस्लाम हुसैन तीनों तशरीफ़ लाएँ और बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम आला हज़रत से ख़ुद भी फ़ुयूज़ व बरक़ात हासिल करें और हम तक भी पहुँचाएँ। नेमतें बांटता जे समत वो जे शान गया। नेमतें बांटता जे समत वो जे शान गया। साथ ही रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। नेमतें बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। नेमतें
جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چھا گئے ہوئی میڈلے کمال کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کیا گیا. یہ وہ راؤنڈ ہے کہ جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, ذہنی ہم آہنگی اور کس کلام کو کس انداز میں پیش کرنا ہے, کس کلام کے بعد کون سا کلام اور اس کا کون سا انترا آنا ہے. بہر صورت یہ فیصلہ ہمارے ججز کریں گے. مقتدر جوری ہمارے ساتھ موجود ہے, زبیب شاہ جی جیسی شخصیت موجود ہے. شاہ جی کیا فرمائیے گا ان کے بارے میں؟ اچھا, یہ سنگ سنگ نعت رنگ جی ایک ایسا خوبصورت یہ راؤنڈ ہے, بڑا اچھا سب مل کے پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس راؤنڈ کو جو صحیح معنوں میں جو اچیو کیا ہے وہ انس رضا قادری نے کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ آپ نے شروع کیا اسلام حسین نے, اسلام حسین, تو اس کے بعد پھر انس آئے, پھر اسلام حسین آئے. تو سب سے اولا والا ہمارا, اچھا یہ سب سے اولا ہو نہیں ہے بیٹا, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, ٹھیک ہے, سب سے اولا ہو اعلیٰ, اعلیٰ ہو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو فوراً اسلام حسین انترا کہنا چاہیے تھا. آپ نے پھر شروع سے پڑھا, پھر انترے پہ آئے, اور آپ نے تو سب سے اولا و اعلیٰ کا انترا کہا ہی نہیں. آپ نے چمک, ہم بھی منتظر تھے, ہم بھی منتظر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس میں جو صحیح مطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے وہ انس رضا قادری. کیا کہنا, کیا کہنا. الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی بڑی توجہ سے بچوں کو ان کو سن رہے تھے, ثنا خانوں کو, کیا کہیے گا ان کے بارے میں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ امام الکلام تھے. ہاں بالکل. امام احمد رضا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تینوں بچے مل کر آج یہ پوری محفل کو, نہیں اس وقت ہماری آڈینس جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ سن رہی ہے, سن تو رہی ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا اس کلام کو یہ سمجھ کر پڑھتے تو محفل میں ایک کیفیت طاری ہو جاتی. اور ایک لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. اور اعلیٰ حضرت کے کلام تو ایسے ہیں کہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور کوشش کیا کریں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں. جی بالکل. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کیا کہیے گا, آپ کی بہت ماہرانہ رائے میں چاہتا ہوں. مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کوشش اچھی کی ہے تینوں نے مل کر, لیکن مجھے کیمسٹری کمی لگی تھوڑی سی. بالکل بالکل. اس میں جو مل کے پڑھنا چاہیے تھا ان کو
तो इतना अच्छा कलाम है, उसको इनको और अच्छी तरह खूबसूरत बना के पढ़ना चाहिए था, बिल्कुल, जो कि वो पूरी तरह उस पर इंसाफ नहीं कर पाए, अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आई। जी हाँ। बहर सूरत ये आपका फैसला और हम बिल्कुल इससे मुत्तफिक हैं। बहरहाल ये राउंड जो है, तीसरा राउंड संग संग नात रंग अपने अख्तिताम को पहुंचा। तीनों ने अपनी अपनी कोशिश की, इनफरादी कोशिश भी आपने देखी, इज्तमाई कोशिश भी आपकी, इनकी कोशिशें आप तक पहुंची। अब ये हमारी ज्यूरी जो पॉइंट्स देगी, वो पॉइंट्स इनमें से कौन आगे जाता है ये ज्यूरी का फैसला है, और हमें इंतजार है आप सबके फैसलों का। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 13 में आज 7वां जो है सिलेक्शन राउंड मुकम्मल हुआ। आज पूल ए जो है, आज तमाम को सुन लिया हमने, और इस तौर पर पूल ए ने अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस माशाल्लाह। तीनों राउंड में, नवाए हसन में, खजीना नात में और संग संग नात रंग में, तीनों ही सेगमेंट्स में माशाल्लाह तमाम ही जितने पार्टिसिपेंट्स थे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत अच्छे अंदाज में अपनी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। अब ये जो मरहला है इसमें आता है रिजल्ट, और रिजल्ट मेरे पास मौजूद है, और इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। पॉइंट्स वो जो ज्यूरी दे रही है और वो पॉइंट्स जो आप दे रहे हैं वो सारे कंपाइल होंगे। तो आज के फैसले के मुताबिक हमारे अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और सैयद ज़बीब मसूद शाह जी की जानिब से जो फैसला आया है, आज 4 पॉइंट हासिल किए हैं अनस रजा कादरी बरकाती ने। किसकी टीम है भाई? अनस रजा कादरी बरकाती ने, ये महमूद हसन की टीम के जाहिर है वो तो महमूद साहब तो क्रेडिट लेंगे। बहरहाल मजमूई तौर पर आपकी कादरी भी है, बरकाती भी है और बरकाती भी है माशाल्लाह। आला हजरत का घराना बरकाती सिलसिले से वाबस्ता। बिल्कुल 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 सही बात। अच्छा, 4 पॉइंट अनस ने लिए हैं और 2 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। आप बड़े मजे से बैठे हैं, पॉइंट चाहिए ही नहीं है। अब्दुल्ला फारूक ने, जिनका ताल्लुक कराची से है, अब्दुल्ला फारूक ने 2 पॉइंट हासिल किए, और मोहम्मद इस्लाम हुसैन रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है, आपने 1 पॉइंट हासिल किया है। एलिमिनेट कोई नहीं होगा इनमें से, ये सारे अगले इंशाल्लाह राउंड्स की जानिब जाएंगे, और उसके बाद क्वालिफाइंग राउंड में जब जाएंगे वहां फैसला हो जाएगा नॉकआउट सिस्टम पर। जो सिलेक्ट हो गया, उसके बाद जो नहीं हो सका उसे हम बहुत इज्जत और एहतराम के साथ खुदा हाफिज कहेंगे। लेकिन ये सिलसिला जारी सारी है। आज पूल ए मुकम्मल हुआ और 7 राउंड अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और सैयद ज़बीब मसूद शाह जी का कि आप तीनों तशरीफ़ लाए, और इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, महमूद हसन अशरफी, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 13 में एक बार फिर। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज